السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم دنیا کے اندر حکمرانی جو ہو رہی ہے اس پہ مختصر سی بات کریں گے، ایک سوال کے ساتھ کہ کیا دنیا کے ممالک میں، دنیا کے اندر باقی تجارتوں کی طرح حکمرانی بھی ایک تجارت ہو گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر اکثر و بیشتر ممالک اور پھر ملک پاکستان کے اندر صوبے اور اضلاع اور پھر ان کی تحصیلیں اور پھر یونین کونسل یا گاؤں کی حد تک کیا حکمران یا جو لوگ صاحب اختیار ہیں الا ماشاء اللہ وہ حکمرانی کو وراثت تو نہیں سمجھتے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ دادا حکمران، بیٹا حکمران اور پھر پوتا حکمران؟ کیا حکمرانی دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے پھر جو چھوٹی ڈویژنز ہیں، اضلاع ہیں اور یہ سارا، کیا وہاں حکمرانی وراثت اختیار کر چکی ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر سطح کی حکمرانی بین الاقوامی اداروں سے لے کے ایک گاؤں تک اور ایک یونین کونسل چھوٹے سے چھوٹے یونٹ تک، کیا حکمرانی اہل لوگوں کے پاس ہے؟ یہ تین سوال ہیں۔ کیا حکمرانی تجارت ہے؟ کیا حکمرانی وراثت ہے؟ اور کیا حکمران اہل ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو بالخصوص محرم الحرام کے دوران اس کی جزیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف لوگ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ حکمرانی اسلام میں وراثت نہیں ہے، اور حکمرانی کے اہل کو ہی حکمرانی یا امارت یا خلافت اس کے سپرد کی جانی چاہیے۔ دنیا میں یہ جو تجارت ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بھی دنیا کی لیول کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ یہودی دنیا کے سب سے بڑے تاجر ہیں، دنیا کی تجارت اور دنیا کی بینکنگ اور دنیا کے مالی وسائل، کہا جاتا ہے کہ ان پہ جو بھی ان کے اندر خصوصیات ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔
پھر وہ دنیا کے اندر میڈیا کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ شواہد ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو میڈیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان پہ بھی براہ راست یا بالواسطہ اپنی دولت کے ذریعے وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میڈیا وار کا دور ہے، یہ اسی کے ذریعے ان بڑے 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 ممالک میں جہاں کے حکمران دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر ہمارے یہاں یا ہم جیسے ممالک پہ بھی پچھلے کافی سالوں سے یو کین سے کہ فار دا لاسٹ اباؤٹ 50 years or so دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان میں جو حکمران آئے، لائے گئے، منتخب ہوئے، بٹھائے گئے، یا انتخاب کے بعد انہیں دنیا کے حکمرانوں کی آشیرواد ہوئی، وہ پبلک کو، عوام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکمرانی کے لیے دنیا میں الگ مخلوق جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے یا تخلیق کی گئی ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بینگ پاکستانی بالخصوص اور دنیا کے باقی ممالک کے لوگ حکمران کا چناؤ کرتے وقت، جیسے اب جدید کہہ لیں جمہوریت یا اس کو ناقص جمہوریت کہہ لیں، بہرحال اٹ از سیڈ ایز ڈیموکریسی، کیا ہم اس جمہوریت کے ذریعے کسی ایک کنسنسس پہ آ سکتے ہیں بحیثیت قوم کہ ہم میں کوئی بھی تفرقہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی جماعت ہو، سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں اور تمام طبقہ فکر بھی اس میں شامل ہیں، ایک گاؤں سے لے کے پورے ملک تک، اور ملک سے لے کے پھر آگے پوری دنیا تک، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ حکمرانی کو وراثت نہ بننے دیا جائے؟ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عہد میں قربانی دی۔ کیا، میں دہراتا ہوں کہ کیا ہم حکمرانی کو جو وراثت سمجھا جاتا ہے، اور حکمران جو خاندان جنہوں نے جنم لیا، تو کیا ہم اس وراثت کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کوئی فکر ہے کہ ہم اس وراثت کو، جو در حقیقت وراثت نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی جد و جہد شروع کر سکیں؟ گاؤں کی سطح پر، شہروں میں محلے کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر، اور بستی، شہر، ٹاؤن، اور اسی طرح ضلع، ملک کی سطح پر۔ اور کیا
وہ پہلا سوال کہ کیا ہم حکمرانی سے تجارت کو الگ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ سوچ اور فکر موجود ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس تجارت نے حکمرانی اور پھر یقیناً لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ جب کوئی حکمران تاجر ہوتا ہے یا تاجروں کی تجارت کے زور پہ وہ حاکم بنتا ہے، امیر بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، یہ شاید لفظ اس میں مناسب نہ ہو، یا کسی ملک کا وزیر اعظم، صدر، یا جو بھی اس کو نام دیا جاتا ہے، تو دل کیا کہتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے گا، یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو انسانی نفسیات کی کمزوریاں ہیں، وہ اس تجارت کو آگے نہیں بڑھائے گا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بذات خود اگر نہ بھی چاہے تو لوگ اتنے تابع دار ہوتے ہیں کہ اسی کے فیکٹریز یا اسی کی جو تجارت ہے، اس کے برانڈ کو، اس کے سامان کو، اور وہ گورنمنٹ کے اداروں میں اور دوسری جگہ پہ وہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ حاکم وقت کے ادارے ہیں، کے تجارتی ادارے ہیں، یا اس کی اشیر بعد والے تجارتی ادارے ہیں۔ تو کیا ہم اس تجارت کو حکمرانی سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا بحیثیت قوم ہمارے اندر اہلیت ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو چیز اب دنیا کے اندر حکمرانوں میں آ گئی ہے، کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور آخری بات کہ کیا ہم سب لوگ اپنے اپنے چھوٹی چھوٹی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ، شہر کے کچھ حصے کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، اور پھر یقیناً صوبہ اور ملک کی سطح پہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو اہل ہوں حکمرانی کے؟ کیا ہم مل جل کے ہمارے سوچ، فکر اور تدبر کرنے والے لوگ، انفارچونیٹلی ہمارے ٹی وی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں الا ماشاء اللہ کوئی اتنے اعلیٰ پائے کے لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا کہ وہ ان موضوعات پہ، جو اصل موضوعات ہیں، ان پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وہ بیچارے یا کتابوں میں الجھے رہتے ہیں، یا اپنی لائبریریوں میں، یا اپنی الگ سے ان کی ایک دنیا ہے۔ یہاں پہ ایک اینکر پرسن جس کی بنیادی ڈیوٹی اس پروگرام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کی آواز پروگرام میں شریک لوگوں سے اتنی لاؤڈ ہوتی ہے اور کہ اس نے اپنی آواز کی بلندی سے اپنے آپ کو ایک دانشور کہلوانا شروع کر دیا۔ قوم کو دعوت فکر ہے کہ کیا واقعی یہ اینکر پرسنز جو ہیں وہ دانشور ہیں؟ ایک اچھا کالم نویس جو ہے وہ دانشور ہوتا ہے، یا ایک سورس آف انفارمیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ دانشور ہوگا؟ اور کیا یہ جو دانش ہے، جس کو ہم دانش کہتے ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو آسمانی دانش سے بڑی دانش رکھتے ہیں؟ تو ایسا طے کیا جا سکتا ہے کہ حکمران جو ہے، جس بھی سطح کا حکمران ہم منتخب کریں، تمام لوگ مل کے
تمام مذاہب کے لوگ، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اور تمام جماعتیں مل کے کیا ایسا کوئی کنسنسس نہیں بنا سکتے کہ ہاں بھائی یہ جو فرد ہے جو فلاں عہدے کے لیے انتخاب میں آیا ہے، کیا اس میں وہ بنیادی شرائط اور وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو ایک حکمران میں ہونی چاہیے؟ کیا ہم ایسا کوئی چیز تیار کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو منتخب کریں جو تجارت کی زور پہ، وراثت کی زور پہ اور ریزلٹنٹلی نااہلیت جو نااہل ہوتے ہیں وہ حکمرانی میں نہ آئیں؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ نچلی سطح سے لے کے اوپر والی سطح تک ایک نااہل آدمی جو گاؤں میں نااہل ہے وہ گاؤں کو تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے، وہاں پہ کی علم اور دانش اور وہاں پہ فہم و فراست رکھنے والے اور ظاہری علوم میں پی ایچ ڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا علم رکھنے والے وہ ایک نااہل آدمی کی حکمرانی میں اپنے تمام تر علوم اور کی وجہ سے وہ مجبور محض ہو کے وہ وقت گزارتے ہیں۔ ان کی کسی بھی سطح پہ کوئی ان کی بات جو اصل میں تدبر کی بات ہوگی، دانش کی بات ہوگی، علم کی بات ہوگی، اور اس کو ان لوگوں کے ذریعے جو نااہل ہیں، جو وراثت جن کا حکمرانی وراثت بن چکی ہے، اور ظاہر ہے جو مال و متاع اور تجارت کے جو سورسز ہیں ان پہ قابض ہیں، اور پھر وہ آگے آتے ہیں اور عقل کو، دانش کو تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا اور جو میں نے گزارش کی ہے۔ میں لوگوں کے لیے ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر میری یہ جو 3 نکات جن پہ میں نے بات کی ہے، اگر ان میں تصحیح کی ضرورت ہے تو اس کی تصحیح بھی ضرور کی جائے، اور کیا اگر ان 3 باتوں پہ ہم عمل کریں تو کیا ہم اپنے یہاں سے بہتر لوگوں کا چناؤ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر جو مروجہ جمہوریت ہے اس میں رہتے ہوئے کیا ہم بہتر لوگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو اگر حکمرانی میں آئیں، جن کو ہم حکمران بنائیں تو ہمیں پچھتانا نہ پڑے کہ ان کو منتخب کیا تھا تو یہ تو اس طرح کے لوگ نکلے؟ اور میرے خیال میں اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے تحصیل اور اپنے ضلع میں ایسے لوگوں کو پہچاننا یا ان کے بارے میں جاننا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، اور اگر آپ کسی وجہ سے اتفاق نہیں کرتے اور میری تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔